ایاز ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ سے مہم جوئی کا شوقین تھا۔ ایک دن اس نے ایک قافلے کے ساتھ صحرا کے پار سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ قافلہ مختلف شہروں سے سامان لے کر ایک دور دراز علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ ایاز اونٹ پر بیٹھا صحرا کی وسعتوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہر طرف ریت کے بلند وہ بالا ٹیلے اور سنہری ریت پر پڑتے سورج کی کرنیں تھیں۔ ایاز کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سفر میں اس کا سامنا ایک بڑے راز سے ہونے والا ہے۔ سفر کے دوران ایک دن اچانک صحرا میں طوفان آ گیا۔ ریت کے جھکڑ اس قدر تیز تھے کہ قافلے کے افراد ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ ایاز کا اونٹ قابو سے باہر ہو گیا اور وہ قافلے سے بچھڑ گیا۔ جب طوفان تھما تو ایاز نے اپنے آپ کو صحرا کے وسط میں تنہا پایا۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور قافلے کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور پانی کے آخری مشکیزے کے ساتھ ایک سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد ایاز کو ایک پراسرار سی بستی نظر آئی۔ یہ بستی سنسان تھی، لیکن وہاں موجود پتھر کی عمارتیں اور ان پر بنے نقوش کسی قدیم تہذیب کا پتہ دے رہے تھے۔ ایاز حیرت سے بستی کے اندر داخل ہوا۔ یہ جگہ غیر معمولی تھی، گویا یہاں وقت رک سا گیا ہو۔ چاندنی کی روشنی ان عمارتوں کو ایک پراسرار چمک دے رہی تھی۔ ایاز نے ایک چھوٹے سے کمرے میں روشنی دیکھی اور ہمت کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اگر آپ ابھی تک یہ کہانی سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید کہانیوں سے لطف اندوز ہوں، اور ہاں، گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ کمرے کے اندر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور وہ کسی قدیم کتاب کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے ایاز کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا نوجوان۔ ایاز حیران ہوا اور پوچھا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا، یہ صحرا اپنے راز ہر کسی پر نہیں کھولتا۔ تمہارے دل میں جستجو اور ہمت ہے، اسی لیے تم یہاں تک پہنچے ہو۔ بوڑھے نے ایاز کو بتایا کہ اس بستی کے نیچے ایک قدیم خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن یہ خزانہ صرف انہیں ملتا ہے جو اپنے دل میں لالچ سے پاک ہوں۔ ایاز اور بوڑھے نے اگلے دن خزانے کی تلاش شروع کی۔ وہ ایک طویل سفر کے بعد صحرا کے بیچ ایک پراسرار دروازے تک پہنچے جو ریت میں دبا ہوا تھا۔ دروازے پر عجیب نقوش تھے جنہیں دیکھ کر ایاز حیران ہوا۔ بوڑھے نے ایک قدیم نقشہ ہتھیں نکالا اور کہا، یہ دروازہ ایک امتحان ہے، صرف وہی اسے کھول سکتا ہے جس کے دل میں سچائی ہو۔ ایاز نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور دل میں اللہ سے دعا کی۔ اچانک دروازہ کھل گیا اور ان کے سامنے ایک زیر زمین راستہ ظاہر ہوا۔ ایاز اور بوڑھا زیر زمین راستے سے ایک وسیع کمرے میں پہنچے جہاں سونے کے سکے، ہیرے، جواہرات اور قدیم نوادرات چمک رہے تھے۔ ایاز یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بوڑھے نے کہا، یہ خزانہ تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھو اسے صرف اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ ایاز نے وعدہ کیا کہ وہ اس خزانے کو غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے استعمال کرے گا۔ ایاز خزانے کا کچھ حصہ لے کر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ بوڑھا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، اسے دعا دے رہا تھا۔ ایاز نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، آپ کا شکریہ بابا جی، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، یہ سب تمہارے ایمان اور ہمت کا نتیجہ ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور جو لوگ سچائی اور ایمان کے ساتھ سفر کرتے ہیں انہیں زندگی کے سب سے بڑے راز ملتے ہیں۔ یہ کہانی ایاز کے حوصلے، ایمانداری اور قسمت پر یقین کا عکاس ہے۔